الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الحق سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين لائق تکریم سامعین مکرم اللہ ذوالجلال رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے. صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعتیں ہی اللہ نے قبول کر لی ہے تو یہ دنیا و ما فیہا سے میرے نزدیک پیاری ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ اگر کسی کا عمل قبول کرتے ہیں تو ان لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اللہ عز و جلال ہم سب کو متقی بنائے. مالک الملک نے انسانیت کی جب تخلیق فرمائی پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا. ان انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 2 ہی چیزیں مخلوق کو سمجھائی. اگر تم اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھ کے چلو گے، میری مرضی کو اپنی تمام مرضیوں پہ مقدم کرو گے تو تمہارے لیے میں نے ایک جنت تیار کی. اور اگر تم نے شیطان کے وسوسوں کے پیچھے چلے اور اپنی مرضیاں کی تو یاد رکھنا تمہارے لیے جہنم بھی تیار. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ کرے.
وہ جنت کتنی بڑی ہے جس کے حصول کے لیے سارا رمضان آپ جیسے روشن چہروں نے کتنی کوششیں کی ہوں گی. اللہ انہیں قبول فرمائے. حدیث کے الفاظ ہیں ایسی جنت لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس جیسی نعمتیں دیکھی ہی نہیں. ولا اذن سمعت، کسی کے کان میں اس کا تذکرہ پہنچا ہی نہیں ہے، کسی نے اس کی حقیقت سنی نہیں آج تک. ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا. کب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، قیامت تک آنے والے کتنے انسان کسی ایک آنکھ، کسی ایک کان، کسی ایک دل میں اس کا تصور نہیں آیا کہ جنت میں کتنی بڑی نعمت ہے. جنت تو جنت ہے، بات سمجھنے والی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب بھائی مل کے اگر کوشش کریں کہ ایک سال تک صرف یہ مسجد اور جتنے اس کے سراؤنڈنگ میں کچھ 4 گھر ہیں یہ سارا سال معطر رہے، خوشبو مسلسل آتی رہے، ممکن نہیں ہے. لیکن وہ کیسی جنت ہے. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جس کی خوشبوئیں تو بہت دور دور سے جنتیوں کو نصیب ہو جائیں. کتنی دور سے؟ 2 فٹ کے فاصلے سے. کسی نے آج بہت اچھا عطر لگایا ہو تو ملاقات کرتے وقت ہی احساس ہوتا ہے کہ بہت باذوق انسان ہے. لیکن حدیث یہ کہتی ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، 40 سال تک سفر کرتے رہے، جتنا سفر طے ہوگا اتنی دور سے ہی جنت کی خوشبو خوش نصیبوں کو نصیب ہو جائے. 40 سال نہیں، 40 گھنٹے بات ہوئی نہیں، 40 دن بات ہوئی، 40 سال. اور کچھ ایسے بھی خوش وقت ہوں گے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 50 عاما، 50 سال، 70 عاما، 70 سال اگر سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے ان لوگوں کو جنت کی خوشبوئیں وہاں تک پہنچ جائیں. جتنا کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی تو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.